السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں کچھ 26 لوگوں کی جانیں گئی، اور اس کے بعد پھر بھارت نے گویا کہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہوئے پہلے مرحلے میں تو سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا، اور اس کے بعد پھر عالمی سطح پہ ایک واویلا مچایا جس کا بنیادی مقصد دنیا کی حمایت حاصل کرنا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہو پایا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھارت کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی، اور وہ ملک امریکہ کے جس سے شاید امید لگائے بیٹھی تھی بھارتی سرکار، وہاں سے بھی جب دونوں ممالک سے رابطہ کیا گیا تو اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی اس میں بھارت سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب عالمی سطح پہ اس طرح کی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد پھر بھارت کی سرکار نے پہلگام کا ملبہ اپنی ہی فوج پہ گویا کہ گرا دیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کمار کی چھٹی کی گئی، اور ان کے اوپر الزام کیا لگایا گیا گویا کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی میں ناکامی پہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس سے ایک دن اگلے دن ہی کیا ہوا گویا کہ بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو بھی 7 ماہ بعد اپنے اس اہم عہدے سے ان کی چھٹی ہوئی، اور ان کے اوپر کیا الزام ہے گویا کہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ اس دوران بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں جو نئے طیارے انہوں نے فرانس سے حاصل کیے تھے رافیل 4 طیارے اڑائے تو گئے، لیکن اس دوران پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور ریڈار سسٹم ہے انہوں نے ان طیاروں کو گویا کہ جام کر دیا، جس کے بعد ایئر مارشل ایس پی دھارکر نے ان 4 طیاروں کو اڑانے والے بھارتی پائلٹس کے ہینڈلنگ کے اوپر شدید گویا کہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، جس کی بنیاد پہ ان کو اپنی نوکری سے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد معاملہ یہاں تک نہیں رکا ناظرین، اس کے بعد جو اگلا ایپیسوڈ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایس پی رانا گویا کہ جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو تو کہا یہ گیا ہے کہ کالے پانی گویا کہ بھیج دیا گیا ہے گویا کہ سزا کے طور پہ، اور ان پہ بھی کیا گویا کہ الزام لگایا گیا یا ان کو چارج شیٹ کیا گیا، کہا یہ گیا کہ ان کی جو گویا کہ کسٹڈی میں کچھ خفیہ دستاویزات تھی جو وہ منظر عام پہ آئی ہیں، تو جس کے نتیجے میں پتہ یہ چلا ہے کہ بھارت کی فوج کس طرح جعلی اور جھوٹے آپریشنز کر کے اور اس کے اندر سیکورٹی اداروں کے کردار کیا ہے کنڈکٹ کرتی ہے، گویا کہ وہ خفیہ دستاویزات جو منظر عام پہ آ چکی ہیں، جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور کئی دیگر علاقوں میں کس طرح بھارت کی سیکورٹی فورسز جعلی آپریشنز کرتی ہیں، تو گویا کہ اس بنیاد پہ کہ ان کاغذات کی ان خفیہ دستاویزات کی حفاظت نہیں کر پائے تو ان کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس دوران پاکستان کی کوششیں سفارتی یقینی طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ کافی حد تک سودمند ثابت ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے لے کے امریکہ جیسے ملک اور ساتھ میں پھر گلف کنٹریز اور پھر چین جیسے باعتماد دوست کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی ہیں، اور آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوئے سفیروں کی، جس میں گزشتہ روز چین کا سفیر اور آج سعودی عرب کے اور پھر متحدہ عرب امارات کے سفیر، قطر کے سفیروں نے ملاقاتیں کی، اور پاکستان کے موقف کو بڑے غور سے سنا گیا ہے اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ساتھ میں آج خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف اور فوجی قیادت نے ایک بار پھر عزم کا اظہار تو ضرور کیا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، اور کسی قسم کا جو مس ایڈوینچر اگر بھارت کی جانب سے ہوا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2019 میں جس طرح بھارت نے گویا کہ اس طرح کے ایک ایڈوینچر کر کے کچھ فوجی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کے بعد بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق کچھ آرٹیکل سے بھارتی آئین میں ان کو معطل کیا اور پھر اس کو جبراً حصہ بنا لیا گیا بھارت کا، تو کہا یہ گیا کہ اس بار کوئی اگر ایسا کیا گیا تو اسے ہر صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو صورتحال ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشیدہ تو ہے، لیکن اس دوران بھارتی عزائم کس قدر بے نقاب ہوئے اور پاکستان کی سفارتی کوششیں کتنی مؤثر ہیں، تو سب سے پہلے گفتگو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمایہ محمد صاحب، سینیٹر ہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آج جو جس انداز میں پاکستان نے سارے ایشو کو ہینڈل کیا ہے،
اور سفارتی سطح پہ جس طرح انگیجمنٹ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اس سارے عمل کے دوران بھارتی عزائم کو بے نقاب کرنا ہو یا پاکستان کا موقف بہتر انداز میں پیش کرنا ہو، حکومت وقت کافی حد تک کامیاب رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، تو جیسے 2019 میں بھی عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں کہہ دیا تھا کہ جیسے پلوامہ کا انہوں نے ریفرنس دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج پلوامہ ہے، فیوچر میں پلوامہ کی طرح کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہوگا اور انڈیا اس کو بہانہ بناتے ہوئے کوئی مس ایڈونچر کرے گا۔ خیر باقی جو باتیں ہیں وہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے۔ ابھی یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کو ہینڈل ہم لوگوں نے کیسے کیا ہے؟ میرے خیال میں ہم لوگوں نے اس کو اتنا اچھا ہینڈل نہیں کیا جتنا اچھا رزلٹس اس کا ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے ریسنٹلی جو یو ایس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا آپ نے اگر ٹویٹس پڑھی ہو تو اس میں انہوں نے اپنا پلڑا جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے انڈیا کو کوشن کیا ہے، منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا جو کام کرے گا پہلگام کے اس کی وجہ سے امید یہ کرتا ہوں کہ یہ ایسکلیشن بڑھے گی نہیں، یہ چیز بڑھ نہیں جائے گی۔ نمبر 2، انہوں نے اسی سینٹنس میں آگے لکھا ہے میں پاکستان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب میں ان سینٹنسز کو پڑھتا ہوں تو مجھے ادھر پاکستان کی جو سفارت کاری ہے اس کا فیلئر نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کی دوسری وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے کوئی جو ہمیں بتایا گیا تھا 2 دن پہلے سینٹ میں بتایا گیا تھا، اور جنرلی اگر آپ دیکھیں جو مختلف پی ایم ایل این کے یا گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن آ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ 5 سے 10 ملکوں کے نام لے رہے کہ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، ایز اپوز ٹو انڈیا جس کے بارے میں سننے میں آیا کہ انہوں نے 100 سے زائد ممالکوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فورن منسٹر ہے یا ان کا جو فورن آفس ہے انڈر دا فورن منسٹر وہ زیادہ ایکٹیو ہے۔ اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے اپنا جھوٹ کور کرنا ہے، پلس یہ ہے کہ وہ اس میں زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں پرو ایکٹیو ہیں، وہ اس کے اندر زیادہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ غلطی کے باوجود وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، امریکہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جو پاکستان نے شواہد بتائے ہیں کہ جس طریقے سے ہوئے، کیا باقی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے؟ اگر ایک چیز انڈیا میں ہو رہی ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے اگر پاکستان والوں کو پتہ ہے تو کیا یو ایس والوں کو نہیں پتا ہوگا؟ کیا MI6 کو نہیں پتا ہوگا؟ کیا موساد کو نہیں پتا ہوگا؟ کیا را کو نہیں پتا ہوگا؟ ان سب کو اپنی جگہ پتہ ہے۔ صحیح، لیکن سر پھر پیس آف ایڈوائس آپ کے اینڈ پہ کیا ہے تحریک انصاف؟ کیونکہ 5 مئی کو سنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، تو آپ بڑی جماعت کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فلاز ہیں حکومت کی اسٹریٹجی میں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نیڈس این ایکسٹرا آرڈنری میجرمنٹس۔ جب آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں آپ کو ایسے لوگ چاہیے جن کو دنیا سننا چاہتی ہے۔ مطلب اگر میں بات کروں گا دنیا نہیں سنے گی، میں ٹویٹ کروں گا، ہو سکتا ہے 500 سے زیادہ کوئی نہ سنے، آپ کریں گے ہو سکتا ہے 20,000 سن لے، کوئی اور کرے گا تو 30,000 سن لے گا، کوئی کرے گا تو لاکھ سن لے گا، کوئی کرے گا تو 2 لاکھ سن لے گا۔ لیکن ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو جب بات کرے تو دنیا اس کو کیپچر، اس کو سننا چاہے کہ یہ کیا رہا ہے۔ اور پلس یہ تو ہے انٹرنیشنل لیول کی بات ہے، پلس ہمیں پاکستان کے اندر ایسے لوگ چاہیے کہ جو جب بات کریں تو پاکستانی اس کے ساتھ پاکستانیوں کا دل دھڑکے۔ اب اس طرح کے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں؟ میری نظر میں ایک کے علاوہ، دونوں صورتوں میں ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ دونوں کام پورے کر سکتا ہے۔ اس کو آپ نے ان نیسیسری غلط کیسوں کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ سو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس جگہ پہ یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ بات کرے، بے شک
اس کو کہے کہ یار وہ یہ کبھی نہیں کہے گا مجھے باہر نکال لو. وہ پاکستان کے لیے جیل سے بھی اپنا سارا کام کر لے گا. اس کو باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میں میرٹ پہ نکلوں, لیکن وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس ملک کے لیے. وہ کیا کر سکتا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستانیوں کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے امریکہ دنیا کو بھی لکھ سکتا ہے. ان کی جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جو 2 دن پہلے تھی, اس کی سرکولیشن تقریباً اوور آل سرکولیشن یہ کوئی 20-30 ملین پہ چلی گئی ہے. تو جب اس قسم کے لوگ آپ کے پاس ہیں تو آپ جو مرضی کر لے. وائی کانٹ وی یوز سچ پیپل؟ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کو آئیڈلائز کرتے. کیوں؟ جس طریقے سے انہوں نے یہ پیلسٹائن کا ایشو اٹھایا تھا. حکومت وقت کا پھر کہنا یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی کہ جہاں پہ ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے اور بڑا ایک لارجر گول ہے, وہاں پہ بھی تحریک انصاف پرسنل جو اپنی انٹرسٹ ہے ان کو آگے رکھ رہی ہے. دیکھیں ایسا یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو سننے والے ان کو شاید ذرا آرام سے سمجھ آ جائے. یہ جو حکومت جو کہہ رہی ہے نا کہ اس وقت میں بھی ہم لوگ پرسنل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا عمران خان کے کیسز ختم کرے. اگر میں یہ کہتا آپ ضرور کہتے کہ میں پرسنل بات کروں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا عمران خان وہ شخص ہے جس کو دنیا سننا چاہتی ہے, اور اس کی مثال میں دے رہا ہوں. آپ ان کا ٹویٹر دیکھ لیں جو انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کے کتنی ٹوٹل سرکولیشن ہوگی صرف ٹویٹ کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس ٹویٹ کو آگے جن لوگوں نے کیا ہوا ہے, اگر آپ اس کو جسے کہتے نا کمپاؤنڈنگ افیکٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ تقریباً 30-40 ملین, مطلب 3 سے 4 کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے. اب آگے چلے جاتے ہیں پاکستانیوں میں آپ مجھے بتا دیں کہ سب سے زیادہ کس کو سنا جاتا ہے؟ عمران خان کو. تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ٹائم ہے جہاں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہڈرامی دکھائیں اور آپ اپنے پرسنل ایجنڈا, چونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے عمران خان سے, تو آپ اس ڈر کی وجہ سے اس اتنی زبردست شخص کو یوز نہ کریں. تو یہاں پہ تو آپ اس ملک کے خلاف ہوئے نا. آپ ملک کا جو بہترین سرمایہ آپ اس کو استعمال کرنے کی بجائے آپ اپنے جیسے آپ جا کے آپ عطا تارڑ جیسے بندے کو انٹرویو دے دیتے ہیں. اس کو وہ جو اینکر ہے وہ 6 دفعہ پوچھا ہے کہ آپ 24 سے 36 گھنٹے کے اندر کر رہے ہیں. وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ شاید یار اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. آپ یہاں پہ ڈیفنس منسٹر صاحب کو بٹھا دیتے ہیں جو وہ غلط باتیں کرتے ہیں کہ جس کو بعد میں یو این میں ایز کیا کہہ سکتے ہیں ایک ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان تو دہشت گردی کو فروغ کر رہا ہے. آپ جب ان لوگوں کو آگے لا کے بٹھائیں گے تو وہ لوگ چولیاں نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ صحیح. لیکن لاسٹلی 1 منٹ میں چاہوں گا کہ پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ان کو جیل سے باہر بھی لے آنا, تو وہ حکومت کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو جیل سے باہر لے کر آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیسے سر کھڑے ہوں گے حکومت وقت کے ساتھ؟ دیکھیں نا, ہولڈ آن, لیٹ می ریفریز اٹ. اب میری الفاظ کو سن لے, ان الفاظ کا ایک مفہوم ہے, میں وہ مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکومت جعلی ہے, اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اس کو لوگ پسند نہیں کرتے, اس کو انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی نہیں ہے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, اس حکومت کے لیے نہیں. تو عمران خان کو آپ کہیں گے کہ آپ پاکستان کے لیے بات کریں, وہ اس حکومت کو وہ کیا کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. یہ وہ حکومت ہے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے, ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے, جیسے بلاول نے جھوٹ بولا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ حکومتی موقف جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جو کنسرن اور جن گویا کہ خدشات کا اظہار یا جن نکات کے اوپر ڈاکٹر حمایہ محمد نے زور دیا ہے, کیا یہ واقعی ویلڈ ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت بھی سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل, آپ کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے برائے کامرس. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت بھی صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے, اور جس طرح عطا تارڑ صاحب نے پچھلے دنوں بتایا کہ 36 گھنٹے میں بھارت کچھ کر سکتا ہے, تو ابھی بھی خطرہ موجود ہے بھارت کی جانب سے کسی قسم کے مس ایڈونچر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل جب تارڑ صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تو انٹیل جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹیل تھی اس کی بنیاد پہ کی,
اور اس پریس کانفرنس سے جو بھارت کے کہہ لیں کہ غلط قسم کے عزائم تھے جس پہ وہ حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا پاکستان میں، اس کو انٹرنیشنلی بڑا اس پہ پریشر پڑا. اور جو ہے ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں تو جتنے دن گزر رہے ہیں، جو بھارت کا جھوٹا نیریٹو ہے پاکستان کو الزام دینے کا، ایک تو وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ڈپلومیٹکلی، اس کو دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ایک ملک نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ہم تیار ہیں ٹرانسپیرنٹ، نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے، تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ بھارت جو ہے کوئی اٹیک کرے. لیکن کیونکہ اس نے اپنا ڈومیسٹکلی ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ مودی پہ یا ان کی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن کریں، کیونکہ ایک پورا انٹرنیشنل پریشر ہے، لیکن وہ لوکل پریشر ہے ان کے اوپر. لیکن اس لوکل پریشر میں بھی کیونکہ وہ کوئی 9 دن میں ایسے کوئی شواہد نہیں دے پائے کہ جو اپنی لوکل میڈیا کی طرف یا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جس کے اوپر کوئی اعتماد کیا جائے، تو اب وہاں بھی درجنوں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت زیادہ کوشچننگ ہو رہی ہے مودی سرکار کی انکمپٹنس کی، اور جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر، اور یہ کہ کوئی وہ ہندوتوا پالیسی کو فالو کر رہے ہیں اور جو مسمار کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھر. تو میں سمجھتا ہوں جتنا یہ ٹائم بڑھ رہا ہے اتنا ان کے لیے اب سٹرائک کرنا یا کوئی مس ایڈونچر کرنا بڑا مشکل ہوگا. بہرحال پاکستان تیار بیٹھا ہے، پاکستان کی نیوی ہو، آرمی ہو، آپ کی ایئر فورس ہو، وہ لمحہ ریڈی ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر ہوگا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اچھا رانا صاحب، انفیکٹ کہا گیا ہے کہ یہ شاید آپ درست فرما رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جس طرح کا کوئی حمایت بھارت حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس میں ناکامی ہوئی، لیکن پچھلے دنوں امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کو اور پھر بھارت کو انگیج کیا، لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی جس میں پاکستان سے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحقیقات میں بھارت کے ساتھ تعاون کرے، لیکن جو بھارت کی جانب سے ایکٹ آف وار کیا گیا، گویا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا گیا، اس کو لے کے کنسرنز کا اظہار نہیں کیا گیا. تو بریک سے پہلے ہم تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کر رہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ لگ رہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کہیں کھڑا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی کہیں ان کا جو گویا کہ وزن ہے وہ بھارت کے پلڑے میں ہے؟ دیکھیں، جو سندھ طاس معاہدہ جو معطل کیا ہے، یہ تو بھارت نے جو انٹرنیشنل لا ہے، واٹر لا ہے، اس کو اس نے رد کیا ہے. اور اگر بھارت کی بات درست ہے اور دنیا اس بات کو، یا امریکہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس بات کو اگر انڈورس کرتی ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں انہوں نے کی، تو پھر تو کل جو ہے وہ چائنا بھارت کا پانی بند کر دے. افریقہ میں درجنوں ممالک ایک ہی جو ہے وہ دریا کے اوپر جو ہے وہ ناقدین کا خیال یہ کہ کنسرن کا اظہار کرنا چاہیے تھا، کنسرنز کا اظہار کرنا چاہیے تھا امریکہ کی جانب سے، کنسرنز کا اظہار ہونا چاہیے تھا. جہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں آپ تعاون کریں. جی 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 دیکھیں ابھی تو ہے جنگ کا خطرہ. جنگ کا خطرہ جو ہے وہ دنیا جس کے اوپر کنسرن ہے اور اس پہ کنسرن شو کر رہی. ڈیفینیٹلی اب ہم نے اس کو جانے تو نہیں دینا، ہم نے تو اس مدعے کو اخیر لیول تک لے کے جانا ہے. اور اگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم تو اس کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کرتے ہیں، تو اگر بھارت ایسا کچھ کرے گا تو ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں. تو اس بنیاد کو یہ ابھی تو پہلا جو ابھی تو اسکرمشز یا ایک نیوکلیئر جو 2 اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان جنگ ہونے کے خطرے کے اوپر دنیا فوکسڈ ہے. ڈیفینیٹلی جب یہ مدعا جو ہے یہ سیٹل ہوگا تو اگلی جو بات ہے وہ یہی ہے سندھ طاس معاہدے کے اوپر. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کل چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جانی ہے. بھارت نہ پانی روک سکتا ہے کل، نہ اگلے چند مہینوں میں روک سکتا ہے. یہ ایک لانگ ٹرم معاہدہ ہے جس کو ہم ڈپلومیٹکلی بھرپور اس کی لڑائی کریں گے. اور جب ہمارا یہ موقف ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ نے یہ موقف دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو ہم اس کو اپنے اوپر جنگ سمجھیں گے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب کسی ملک کے اوپر جنگ ہو جائے تو پھر وہ ملک ہر قسم کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے جو کہ بڑا سالڈ موقف ہے. لیکن سر یہ ہم نے یہ جو جی بالکل وہ درست ہو گیا پوائنٹ ٹیکن، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ تحقیقات میں پاکستان تعاون کرے، تو کل کو اگر کچھ کہا جاتا ہے کہ تعاون کے لیے کچھ آپ کے آفیشلز گویا کہ جائیں ہندوستان، ماضی میں بھی اس طرح کے مطالبے ہوتے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان بھی کوآپریٹ کرے گا
کل کو کہا جا سکتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جائے وہاں ہندوستان میں, وہاں جا کے کچھ انویسٹیگیشن کے اندر اپنا رول پلے کرے, تو کوئی اس طرح کی آپشنز اگر آتی ہے تو پاکستان اس کو ویلکم کرے گا اور اس پہ کوآپریٹ کرے گا؟ دیکھیں, ہم نے کسی کی ڈکٹیشن تو نہیں لینی. جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں دار صاحب, انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے وہ میوچلی اگریڈ ہوں گے. جو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ہوگی جو انڈیپینڈنٹ ہوگی, نیوٹرل ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوگی, وہ اور پھر جو دو فریق ہیں جن کے درمیان میں اختلاف ہیں وہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس پہ اگری کریں گے تو کوئی نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی نا. یہ کوئی کوئی کسی کی ڈکٹیشن پہ تو نہیں ہونے لگی, یا جو ہے یہ انڈیا کے کہنے پہ تو نہیں ہونے لگی. اس کے اوپر جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے اس پہ اگریمنٹ ہوگی تو تبھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا نا. صحیح. اور ساتھ میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے جو ایک امریکی ٹی وی کے انٹرویوز کو بڑا حتف تنقید بنایا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ آج ہندوستان اس سٹیٹمنٹ کو بطور چارج شیٹ پاکستان کے خلاف یو این کے اندر بھی پیش کر رہا ہے. تو سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس سوال کا کہ جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر الزام ہے کہ ہم یہاں پہ انتہا پسند ٹیررسٹ جماعتوں کی سرپرستی کر رہے ہیں, وہ جواب جو دیا گیا وہ مناسب نہیں تھا, کوئی جواب کچھ اور ہو سکتا تھا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز بہتر طریقے سے کنوے کی جا سکتی تھی تو ضرور اس کے اوپر آپ اگری کریں گے, لیکن جو بات خواجہ آصف صاحب نے کی وہ تو 100% حقیقت ہے. اور یہ کوئی دنیا کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی اگر وہ ویڈیو دے دی تو اس سے ہمارا جو ہے وہ رول جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اس میں جو سوویت وار کے اندر جو کولڈ وار چل رہی تھی, اس کولڈ وار کے اندر جو پاکستان نے امریکہ کی سپورٹ سے مجاہدین کی جو سپورٹ کی تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے, تو وہ تو حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سب جانتے ہیں. اور پھر جو پاکستان نے وار آف ٹیرر کا جو حصہ بنی وہ بھی حقیقت ہے. تو اب اگر امریکہ جو ہے وہ منہ موڑ کے غائب ہو گیا اس کے بعد, تو پھر یہ حقیقتیں تو سب کو پتہ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے جو بات کر دی خواجہ آصف صاحب نے اس کی بیسس پہ کچھ ہو جائے گا اور انہوں نے وہ ثبوت کی طرح دیا, تو وہ کیا ثبوت ہے؟ وہ تو حقیقت ہے جو دنیا بالکل امریکہ اور جو برٹن کا رول ہے وہ ان کے سامنے. تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں نا کہ یہ اس کی اس انٹرویو کے لیکن رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت بھارت کا پرائم منسٹر کہ جو گجرات کے اندر جینوسائیڈ کے اندر انوالو رہا ہے, ان کے نیچے ان کی ایک جماعت RSS ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے, وہ کہ جس ہندوستان نے 71 میں مکتی بانی کو ویپنائز کیا, پاکستان کے خلاف کھڑا کیا, وہ جو وہاں پہ اقلیتوں کی زندگی کو تنگ کر رہا ہے, وہاں پہ ان کے جو خلاف امتیازی قوانین بنائے جا رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا. بٹ خواجہ صاحب نے اپنے خلاف چارج شیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن ایک اور اعتراض بھی سر ہو رہا ہے حکومت وقت پہ کہ اس وقت کوئی توانا آواز نہیں سننے کو مل رہی. ان کا خیال ہے کہ جس وقت اڈیالہ جیل میں قیدی ہیں, اگر وہ باہر نکلتے ان کی آواز ہوتی تو دنیا ان کو سنتی, بہت زیادہ سیریس لیتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نیشنل یونٹی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور کیونکہ اب 5 مئی کو آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں سے ایک بڑا بھرپور میسج آئے گا جس میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بالکل ہم رابطے میں ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے پاس بھرپور پلیٹ فارم ہے سینٹ میں, پارلیمنٹ میں, کہ وہ اپنا موقف رکھیں, یونٹی دکھائیں, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے. تو اس کو تو کوئی نہیں روک رہا, اس کو تو ہم انکریج کرتے ہیں, اور ہم تو اس چیز کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ پازیٹیو میسیجنگ جاری ہے پاکستان کی پارلیمنٹ سے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایک قیدی جو ہے یا سزا یافتہ شخص ہے اس کو جی آپ بار رول پہ لے آئیں تو دنیا اس کو سنے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو دنیا تو اس کو سنتی رہی ہے. جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی, جو سب کچھ کیا گیا, جو نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے, تو وہ تو سارا دیکھیں. تو یہ اس چیز کو ہمیں ابھی سیپریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پرسنل سیاست چاہے جو ہے وہ ہر موقع پہ نہیں لانی چاہیے. جماعتوں کے ساتھ تعاون ہے, جماعتوں کے ساتھ یکجہتی ہے اس معاملے کے اوپر, جماعتوں کو پوری اکوموڈیشن اور پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے. جماعتوں کے ساتھ حکومت چلنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور انفیکٹ سر 5 مئی کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی, اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کچھ ملک کی سلامتی کو لے کے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کے مرحلے آئے ہیں
تو کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگ, کوئی ان کیمرہ سیشنز وغیرہ, اس حوالے سے بھی کوئی حکومت وقت سوچ رہی ہے؟ لیکن بالکل یہ ممکن ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیا جائے یا جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے. پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ تگڑا ترین فورم ہوتا ہے. اٹ از ریپرزینٹیڈ, اس میں ساری جماعتیں ریپرزینٹیڈ ہیں, اور جوائنٹ سیشن یا سینٹ یا پارلیمنٹ کا اجلاس تو جاری ہے. تو بالکل ہم وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر سب جماعتیں جو ہیں وہ مل کے اس کو یوٹیلائز اس وقت پہ کر سکتی ہیں ملک کے بھلے اور بہتری کے لیے, اور ایک یونائٹڈ میسج دینے کے لیے. اور اس حوالے سے تحریک انصاف کو بھی انگیج کیا جائے گا بھرپور طریقے سے؟ دیکھیں, جو اگر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس پارلیمنٹ میں جس طرح پچھلی دفعہ بلایا گیا تو حزب اختلاف کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن اگر جوائنٹ سیشن ہو جاتا ہے اس کی جگہ تو وہ جو ہے وہ موقع مل جائے گا. اور جو حقائق ہیں, دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, جو انٹیل ہے, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز میں نہ صرف پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس انٹیل کو وہ یہ جو ہے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کا فورینزک کرائیں, آپ اس کو جو ہے اس کی اسکروٹنی کریں, اور یہ ساری جو سالڈ ایویڈنس ہے یہ سب کی اسکروٹنی کے لیے تیار ہے, اور اس کو ہم یونائٹڈ نیشن سے شیئر کریں گے. تو یہ تو پاکستان تو آلریڈی جو ہے جو شواہد ہیں, جو حقائق ہیں, جو انٹیلیجنس ہے, وہ نہ صرف لوکل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھتا ہے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاک بھارت کشیدگی کو کیسے دیکھ رہی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کا کردار کیا ہو سکتا ہے. چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے میں آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے ممبر آفیشل ٹرمپ کیبنٹ آغا محمد صالح صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو سر یہ جاننا چاہیں گے کہ واشنگٹن میں جو بھارتی کلیمز ہیں ان کو کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے, کیونکہ پہلگام کے معاملے کو لے کے پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں, اور شاید بھارت کی یہ کوشش تھی کہ اس معاملے پہ بھی عالمی حمایت حاصل کی جائے. تو کتنا بھارتی کلیمز کو درست مانا گیا ہے اور کو حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو پایا بھارت؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب انڈیا نے آکوپائڈ کشمیر کو انیکس کیا تھا تو یہاں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے جو بات کہی تھی کہ ہمارے ٹینکوں میں جنگ لڑنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے, تو یہ بات امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان جنگ نہیں چاہتا, چاہے وہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ. تو یہ تو پرانی اسٹیبلش بات ہے کہ ہم نے جب انڈیا نے انیکس کیا تھا اس وقت ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی, نہ جنگ کا ماحول پیدا کیا, بلکہ ہم نے عالمی سطح پہ احتجاج کیا پاکستان میں. اب آج جو پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ ایک مس فائر ہو گیا, اور ہندوستان جو اچیو کرنا چاہ رہا تھا, توجہ ہٹانا چاہ رہا تھا جن معاملات سے, وہ مجھے اس میں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. جو ہینڈ آؤٹ ہے ہمارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کے, وہ بڑا واضح ہے, اور دونوں کی ہینڈ آؤٹس کی لینگویج ایک ہے. پاکستان کو کیا کہا گیا, پرائم منسٹر شہباز شریف کو کیا بولا گیا کہ بھئی آپ دہشت گردی کو کنڈیم کریں اور ہندوستان کے ساتھ اس کو ڈی ایکسکلیٹ کریں, آپس میں نیگوشیٹ کریں اور معاملات جو ہیں اس کو طے کریں. یہی بات جے شنکر صاحب کو کہی گئی. تو سمجھنے کی بات ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جنگ تو دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے, جنگ دنیا کے مفاد میں نہیں ہے, اور امریکہ کے صدر ٹرمپ اپنی عوام سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہ کیسے یہ اس بات کو ٹالریٹ کریں گے کہ یہ جنگ شروع ہو جائے. ویسے ہم آلریڈی ایک عالمی جنگ میں لیو کر رہی ہے دنیا, اسے معیشت کی جنگ کہتے ہیں, اور یہ میزائلوں سے ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے, اور دونوں ملک جو ہیں نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہے. اور سیکرٹری روبیو کا جو ہینڈ آؤٹ ہے ان کے جو اسپوکس پرسن نے دیا ہے وہ دیٹ از ویری مچ کلیئر آن بوتھ سائڈس. لیکن آغا صاحب انفیکٹ پاکستان میں کچھ امریکہ کے کردار کو حد پہ تنقید بھی بنایا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے, یا پھر وزیر خارجہ نے جب گفتگو کی پاکستان کے پرائم منسٹر سے یا بھارتی وزیر خارجہ سے
اس میں بھی جو جس ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، گویا کہ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ اس انویسٹیگیشن کے اندر کوآپریٹ کریں، لیکن جو بھارت کی جانب سے ایکٹ آف وار کیا گیا ہے، گویا کہ پاکستان کے ساتھ جو سندھ طاس معاہدہ جس کو عالمی گارنٹی حاصل ہے ورلڈ بینک کی جانب سے، اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا گیا ہے، گویا کہ اس کے اوپر امریکہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی کنسرن کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جب 2019 میں پلوامہ کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن کوئی اس طرح کے بیانات ہمیں دیکھنے کو میں نہیں ملے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جانب امریکہ کا جھکاؤ ہے۔ تو آپ کو بھی یہ جو آرگومنٹ ہے اس کے اندر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہیں، جائز ہیں، اس طرح کے کنسرنز کا اظہار جو پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں؟ جی، کنسرنز ایک حد تک تو جائز ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹوڈیز امریکہ از انڈینائزڈ امریکہ۔ ان کے وائس پریزیڈنٹ کا ریسنٹ وزٹ ٹو دی دہلی وچ از ویری امپورٹنٹ، ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، انہوں نے جس طرح سے دورہ کیا ہندوستان کا، اور بیسیکلی ہم نے میں بارہا کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہماری فورن پالیسی کا کولیٹرل فیلئر ہے۔ ہم بحیثیت قوم کے، یعنی پاکستانی، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ایکسپرٹ ہوں کہ ایک کلیکٹیو جو نیریٹو ہوتا ہے نا، ڈومیسٹک پالیسی اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہیں، وہ کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس کا میں ہمیشہ شکوہ بھی کرتا رہا ہوں اور آج پھر کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ یہ ہماری فورن پالیسی کا فیلئر ہے۔ ہندوستان کی کامیاب خارجہ پالیسی جو ہے اسے ایک ایج تو ملے گا، اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح تیزی سے ہندوستان نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تعلقات بنائے اور جس طرح سے عربوں کے بیچ میں بیٹھ کے ایک ٹریڈ کی اس نے ایک ونڈو، اپنی اپرچونٹی کھول لی ہے، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور ہماری معیشت کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں تھوڑی سی کہ اس کو ایک دفعہ ہم اس کو ڈائجسٹ کر لیں اور اس طرح سے ہم ریئیکٹ کریں کہ نہیں، امریکہ ہم دونوں کے لیے بیلنس ہے، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ گھر جس کا مضبوط نہیں ہوتا وہ باہر سے اس کو وہ امداد نہیں ملتی، وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے۔ یہ بارہا میں نے کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقینی طور پہ جب تک معیشت پاکستان کی مضبوط نہیں ہوگی، پاکستان دنیا میں ریلیونٹ نہیں ہوگا، تو شاید نہیں سونا جائے، لیکن بہرحال جس خدشے کا آپ نے بھی اظہار کیا کہ دونوں ملک ایٹمی قوت کے حامل ملک ہیں، اور اس خطے میں گویا کہ دونوں ملکوں کا لیں تو 1.5 ارب لوگ اس دو ملکوں کے اندر بستے ہیں، تو سر اس کو لے کے کوئی کنسرنز پائے جاتے ہیں امریکہ میں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ چھڑ جائے تو پھر اس کا سکیل بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ تو جو بنیادی مسئلہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی؟ کشمیر کے مسئلے پہ تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ امریکہ کی تاریخ میں اور اس کشمیر کے اس ڈسپیوٹ کی تاریخ میں، امریکہ میں جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی بنیاد تو ہم پاکستانیوں نے رکھی تھی 2019 میں، اور جس کا ہمارے فورن آفس نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ شکوہ ہے میرا پاکستان کے فورن آفس سے اور رہے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کشمیر کا ایشو اس وقت دب گیا ہے، یہ دبا نہیں ہے، یہ حق کے رائے دہی ہے، یہ اس کو ہونا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن اگر ہماری ذاتی کمیاں، شخصی کمیاں، انفرادی کمیاں قوموں کے اجتماعی مفاد پہ غالب آئیں گی تو اس کا بہرحال نقصان ایک کاز کو پہنچے گا، پوری قوم کو پہنچے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی جاننا چاہوں گا میں آپ سے، کیونکہ آپ ممبر ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب کی جو آفیشیل کیبنٹ ہے، تو امریکہ کو بیسٹ وے میں انگیج کرنے کے حوالے سے کوئی پیس آف ایڈوائس آپ کے اینڈ پہ حکومت پاکستان کے لیے، وہاں جو بیٹھے ہمارا سفارت خانہ ہے، گویا کہ کس طرح کیا جائے تاکہ وہ اپنا بہتر مقدمہ پیش کریں اور جو ایک ایکٹ آف وار انڈیا کی جانب سے ہو اس کو بھی ریورٹ بیک کرنے میں ہم امریکی حمایت حاصل کر سکیں؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن کرنا ہے، نیشن وائز ریکنسیلیشن کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں پچھلے چند برسوں میں، وہ آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، کہ ابھی امریکہ کے 3 کانگریس مین آئے تھے، جس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد امریکہ میں ان کے جانے کے بعد اور اس طرح کے بیانات آئے ہیں، یہ ہمارے گھر کے اندر کی کمزوریاں باہر جب ہم بھیجیں گے تو اس سے ہمارے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر ہم توقع رکھ سکتے ہیں دوسروں سے، دوسری دنیا سے، کہ ہم سر اٹھا کے جی سکیں۔ ابھی تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے خاص طور پہ، اور
قوم جو ہے وہ منتشر ہے, اس میں اختلاف ہے, اور شدید اختلاف جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا فیصلہ سازوں کو. یہ انفرادی جنگ نہیں ہے, یہ قوموں کی زندگی کا سوال ہے. پاکستان کی قوم کا جو ہے وہ جو 25 کروڑ ہیں ان کے مستقبل کا سوال ہے, اور اس مستقبل کے لیے آپ کی ذات امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک سٹیپ نیچے آنا ہوگا, اور چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے عمران خان ہوں, چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف ہوں, پیپلز پارٹی ہو, یا کوئی بھی لوگ ہوں, اور خاص طور پہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہیں بھی اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی, اور ان کی توجہ جو ہے اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پاکستان انڈیا ڈسپیوٹ کو لے کے پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ, کیونکہ آپ تارکین وطن آپ بھی ان میں سے شامل ہیں, تو وہاں پہ ایک یونٹی نظر آ رہی ہے یا وہاں پہ بھی ایک ڈیوائڈ ہے, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں تک جنگ کا معاملہ ہوگا, لڑائی کا معاملہ ہوگا, تو اس میں تو قوم جو ہے وہ یکجا ہوتی ہے دشمن کے خلاف. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس میں اختلاف یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے, اسے آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے, اور اس پہ ایک لمبی تحریک چل رہی ہے, اور اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوں گے. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے, اور اگر آپ ان کو مائنس کر کے, ان کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو ذرا مشکل ہوگا, مشکلات زیادہ ہوں گی, نقصان زیادہ ہوگا. بہت شکریہ آغا محمد صالح, ممبر آفیشیل ٹرمپ کیبنٹ, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور امریکہ کے اندر گویا کہ پاکستان بھارت تنازع کو لے کے کیا سوچ پائی جاتی ہے, اور پاکستانی جو ڈائسپورا وہاں پہ وہ کس انداز میں اس کو لے کے چل رہا ہے, گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ اس کے جو ایک دفاعی اینگل ہے, گویا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے اس میں گویا کہ بیلنس آف پاور کس کی طرف ہے, اور پھر کیا کیا اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور کچھ یہ کشیدگی شدت اختیار کرتی ہے تو آپشنز کیا ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ عالمی سطح پہ بھارت پہلگام کے معاملے کو لے کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس پہ ناکامی ہوئی, اور اس دوران ہم نے پھر امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں بھارت کی جانب جھکاؤ ہے امریکہ کا. جس طرح کی اسٹیٹمنٹ وزیر خارجہ کی گفتگو کے بعد ہمارے سامنے آئی, گویا کہ پاکستان سے جو کہا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ گویا کہ سارے معاملہ میں جو تحقیقات اور اس میں تعاون کرے, لیکن جو بھارت کی جانب سے ایکٹ آف وار گویا کہ جو سینتاس معاہدہ اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا گیا ہے, اس کو لے کے کوئی کنسرنز کا اظہار نہیں کیا جا رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے رسپانس آیا ہے, اگر اس معاملے میں وہ انگیج ضرور کر رہے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں جھکاؤ لگ رہا ہے کہ بھارت کی جانب ہے؟ شہراز صاحب اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پھر وہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں پاکستان میں کہ یہ دہشت گردی میں سی پیک کے لیے, چائنا کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہاں پراکسی کے لیے, اور ساؤتھ چائنا سی میں کرتے ہیں جہاں پر اس وقت بہت زیادہ پرابلمز ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی پھر کہیں نہ کہیں اگنور کرنی پڑتی ہیں باتیں. بٹ اس ملک پاکستان ہیز بین اے ویری لانگ ٹائم الائی آف امریکہ. ہم نے رشین کو پل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کی پوری ہیلپ کی ہے, پھر اس کے بعد ٹیررزم میں ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کی ہے. ابھی آپ کے سب شریف اللہ کو ہم نے اریسٹ کر کے دی ہے جہاں آپ نے تعریف بھی کی ہے. بٹ آئی تھنک پاکستان ڈیزرو مور. آپ یہ بتائیے کہ ایک بھی پروف انڈیا نے یہ پہلگام کے بارے میں دی ہے کہ 150-200 کلومیٹر کیسے ان کے یہ 4 ٹیررسٹ چل کے چلے گئے, راستے میں 7 لاکھ فوج تھی, اس کے بعد چیک پوائنٹ تھے, پھر آپ کے سیکورٹی کیمراز آپ کے بے انتہا لگے ہوئے تھے, پھر کسی نے سویلین نے نہیں دیکھا. وہاں جا کے راشٹریہ رائفل کو ریموو کر دیا, وہاں پہ ریزرو پولیس تھی, وہ سینٹرل ریزرو پولیس وہ وہاں سے چلی گئی, پھر 10 منٹ ایف آئی آر پہ. تو جس چیز کو کریں, اور پھر سب سے بڑی جو منہ کالا ان کا ہوا ہے وہ ہوا ہے جب یہ لیک نکلی ہے جس میں ایک ایک چیز آ گئی ہے, ان کا پورا چٹا کٹا نظر آ گیا ہے کہ یہ کیسے پلان ہوا تھا, کیسے کوریوگرافنگ ہوئی تھی, کیسے آئی اس کو 3 دن کو بلیم کرنا. یہ تو ان کا میڈیا نے اوور ایکسائٹیڈنیس کی وجہ سے بھانڈا پھوڑ دیا ہے, اور 5 منٹ میں جا کے خبر نکال دی جس کی وجہ سے ساری باتیں. اور پھر اب ان کی پبلک, ان کی اپوزیشن,
लवाहिकीन, कश्मीरी, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अगेंस्ट कि इट इज़ अ फॉल फ्लैग, ये स्टेज ड्रामा है, ये नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में जितनी जग रसाई, जितनी बेइज्जती और एम्बैरसमेंट इंडियन ये चार के टोले की हुई है, किसी के नहीं हुआ। लेट मी एश्योर यू, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और ये अजीत डोभाल, क्या इस वक्त इनका जहाज़ जो है ना मॉरल ग्राउंड में बिल्कुल समुद्र में डूबता हुआ नजर आ रहा है। दे हैव नो मॉरल, बिल्कुल इसमें तो टू लुक टुवर्ड्स इट। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और ये जो आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की बात कर, उसके बाद तो फिर वो जो डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन सर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एंगेज किया जा रहा है, चीन के सफ़ीर ने, फिर आज सऊदी अरब के सफ़ीर, दीगर सफरा मुसलसल मुलाकातें कर रही हैं। आपने देखा है कि पिछले दिनों में वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के, फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की क़यादत से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सर क्या इस वक्त हमारा मतम नज़र de-escalation होना चाहिए, या जो असल मुद्दा है वो जो कश्मीर है, अगर हमें डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और वर्ल्ड कम्युनिटी हमें अगर रिस्पॉन्ड कर रही है तो फिर उस मामले को ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि असल मसले को हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए और आलमी बिरादरी उस हवाले से भारत पर दबाव डाले? शराजी साहब, जिस तरीके से इंडिया ने 370 और 35A से के ज़रिए इस पर कब्ज़ा किया था, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा था, ये ब्लेसिंग डिसेंट पाकिस्तान की वजह, इनकी स्टुपिडिटी की वजह से और शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से कि कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया और दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया कि जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, वो नज़र आ गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे बिहेव किया है और किस तरह इंडिया ने एक बर्मा या श्रीलंका की तरह बिहेव किया है। ये आपको फ़र्क पता चलेगा। जो वॉर मॉन्गरिंग इन्होंने की है, जो जिंगोइज़म दिखाया है, जिस तरीके से वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया है, आवाम को भड़काया है, और आप उस स्टेज पे फंस गए हैं कि जहां आवाम कह रही है कुछ ना कुछ करो, इनके हिम्मत नहीं है करने के लिए। सो अगर करते हैं तो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इनको डंडे बसाएगी और ये राम राम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इनकी आवाम इनको छोड़ेगी नहीं कि आपने 26-27 लोग क्यों मरवाए। तो दे आर इन अ फिक्स। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जी आप इंक्वायरी करें, हम जो कुछ हमारे मदद चाहिए हम आपको देते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें एंड अ पोर्शन ब्लेम, कौन जिम्मेदार है। लाइकवाइज पाकिस्तान को चाहिए कि जाफर एक्सप्रेस का भी जिस तरीके से वह दहशतगर्द ने हमला किया और इंडियन चैनल ने उसी वक्त, इंडियन मीडिया ने और सोशल मीडिया ने जो टेररिस्ट की, दहशतगर्द की मीडिया और गेम ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, ये शर्म की बात है। क्या इन्होंने कोई ताज़ियत की, इजहार अफसोस किया पाकिस्तान से? दैट्स सही। साथ में सर ये भी कुछ, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो नई एक अपार्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की हुई है, पहली बार पाकिस्तान में सर्विंग DGSI को साथ में एडिशनल चार्ज दिए गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा रोल है सर। तो इस वक्त के जब पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार है, मुल्क के अंदर हम कहते हैं कि प्रॉक्सीज हमारे ख़िलाफ़ चल रही हैं, तो एक स्पाई चीफ को एक किस एडिशनल रोल में ले जाना किसी और को लगाया जा सकता था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद इससे काम मुतासर हो सकता है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं सर? दुरुस्त, जायज़, मुनासिब फैसला है ये? देखें, जनरल आसिम मलिक इज़ ए प्रोफेशनल सोल्जर, आई नो हिम पर्सनली, ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन, और DGI की पूरी टीम साथ होती है। मे भी हो सकता है कि अल्टीमेटली उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही लगा दिया जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और वो ही विल बी रियली प्रूव टू बी अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और वो अब हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान विल बी अ वेरी गुड ब्रिज। He will advise government of Pakistan also and he will be in communication with the defense ministry also. तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा है। he is a sword of honor और वो बहुत अच्छा काम करते रहे ISI के तौर पे भी एज ए एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर जो एडवाइस देनी है वो सारी एक्चुअली होती ही यहीं से ISI और उसके बाद आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और चीफ आर्मी स्टाफ, ज़ाहिर है वो दे रिपोर्ट टू चीफ आर्मी स्टाफ और फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। आई एम वेरी हैप्पी कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप देखेंगे कि बहुत हार्मनी होगी आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।